نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرین مجلس، معزز المحترام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، رب الجلال کا ہم پر یہ احسان عظیم اور اللہ کی ایک اور نعمت یہ ہے کہ اللہ رب الجلال نے ہم سب کو پھر سے موقع دیا کہ ہم ایک جگہ جمع ہو سکیں اور کتاب و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سن سکیں. اسی رب الجلال کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. محترم سامعین، بات چل رہی تھی کہ اسلامی معاشرہ کیسے ہو، اور آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا تھا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کن تعلیمات کی روشنی میں کی. انہی تعلیمات کو بالترتیب آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا تھا، اور بات یہاں پہنچی تھی کہ جن تعلیمات کی روشنی میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کی، اس میں سے تیسری تعلیم تھی کہ لوگ باہم اتحاد و اتفاق سے رہیں، ان کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا نہ ہو. آپ نے یہ تعلیم دی
لیے پیغام دیا اور اس پیغام کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رب الجلال نے عرش فرش پر اتارا اور بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ لوگوں تم رب الجلال کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو. یہاں پہ بات ہے رب الجلال نے حبل کا لفظ استعمال کیا. حبل اور حبل کے معنی عربی میں ہوتے ہیں رسی کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسی دو باندھ سے بن کر دو چیزوں سے ہٹ کر کے ایک رسی بنتی ہے. جب رسی کو آپ اٹھیرو تو اس میں دو چیزیں نکلتی ہیں الگ الگ. دو چیزوں سے مل کر رسی تیار ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے رب الجلال نے یہاں پر حبل کا لفظ استعمال کیا. معلوم ہوا کہ اگر صرف ہم قرآن کو لے کر چلتے ہیں, قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم پھر گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے, قرآن اور حدیث دونوں کو. قرآن اور حدیث کو دونوں کو ایک دوسرے سے سمجھنا ہے. قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھنا ہے, حدیث کو قرآن کے ذریعے سے سمجھنا ہے. قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھنا ہے, حدیث کو حدیث کے ذریعے سے سمجھنا ہے. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. اس لیے رب الجلال نے حبل کا لفظ استعمال کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم رب الجلال کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول پر مکمل طور پر عمل کرنے والے بن جاؤ. وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور تم صحابہ کرام اپنے اس زمانے کو یاد کرو, اذ کنتم اعداء, جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. اسی رب الجلال نے اپنی جانب سے نعمت نازل کر کے اپنی جانب سے دین اسلام کا پیغام آپ تک پہنچا کر ایک نعمت آپ پر یہ کی کہ آپ کو دین اسلام سے سرفراز کیا, جس دین اسلام کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اور تم جہنم کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے, جہنم میں جانے ہی والے تھے کہ اس جہنم سے کھینچ کر رب الجلال نے آپ کو بچا لیا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا ہے, فرقہ بندی نہیں کرنی ہے. ہاں ایک چیز ہے, فرقہ اور اختلاف کی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی مسئلے کو لے کر, خود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا تھا, لیکن سمجھنا یہاں پر یہ ہے اختلاف اور فرقہ کیسے کہتے ہیں. دیکھیے دین کے عقیدے اور منہج کے اندر اگر ہم اختلاف کرتے ہیں, عقیدہ اور منہج جو دین کی بنیاد ہوا کرتی ہے, اگر اس میں ہم اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف پر اٹل رہتے ہیں تو یہ فرقہ بن جاتا ہے. اسی چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ دین کے عقیدے اور منہج میں فرقہ بندی نہ کرو. اگر تم اس پر اختلاف کرتے ہو, منہج کو لے کر اختلاف کرتے ہو, عقیدے کو لے کر اختلاف کرتے ہو, پھر آپ کے درمیان فرقہ بن جائے گا. اور اگر دین کے فروعی مسائل میں آپ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف کہلاتا ہے. عقیدے اور منہج میں اگر اختلاف ہو تو فرقہ بنتا ہے اس سے, اور اگر دین کے فروعی مسائل میں اختلاف ہو تو اس سے اختلاف ہوتا ہے. تو اللہ رب الجلال نے فرقہ بندی کرنے سے منع کیا کہ آپ دین کے منہج میں اور عقیدے میں آپ لوگ ہنس کر کے اس میں الجھ کر کے فرقے میں نہ بٹو. ہاں اختلاف کرنے کا حق ہے. آپ دین کے فروعی مسائل میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ سامنے اپنا اختلاف اپنا نظریہ پیش کر سکتے ہیں. جیسا کہ خود صحابہ کرام کے درمیان
صحابہ کرام بھی اختلاف کرتے تھے، لیکن اختلاف میں بھی غلط یہ ہے کہ آپ اپنے اختلاف کو سلجھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ اپنے اختلاف پر مصر رہیں اور اسی پر اٹل رہیں، یہ غلط ہے۔ فرقہ بندی میں تو بٹنا ہی نہیں ہے، اختلاف کا حق ہے، لیکن اختلاف بھی کرو گے تو اختلاف کو آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق سمجھنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھنا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے اختلاف پر اٹل اور مصر نہیں رہنا ہے۔ اللہ رب الجلال صحابہ کرام جب اختلاف کرتے تھے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹتے تھے۔ اس چیز کو بھی رب الجلال نے ذکر کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، جب تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو تو اسے قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ رب الجلال نے صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم اختلاف کرتے ہو تو اس اختلاف کو تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق حل کرنا ہے، اور صحابہ کرام نے ایسا کیا بھی۔ جب بھی کوئی کسی مسئلے پر اختلاف ہوتا، کسی مسئلے پر صحابہ کرام اپنا نظریہ پیش کرتے تھے تو اس نظریے کو، اس اختلاف کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا رب الجلال نے یہاں پر کہا ہے کہ آپ لوگ فرقہ بندی میں تقسیم مت ہونا، بلکہ اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھنا، آپ اپنے درمیان اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا۔ اسی اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر رب الجلال نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے آئیت اور نمونہ بنا دیا۔ دوسری چیز اللہ رب الجلال نے ذکر کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ رب الجلال کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب الجلال کی نعمت کیا تھی؟ اب اللہ رب الجلال کی نعمت دین اسلام تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جا کر دین کی تعلیم دی، دین کا پیغام دیا۔ اسی پیغام کو، اسی دین اسلام کو رب الجلال نے نعمت سے تعبیر کیا، تو اسی نعمت کی وجہ سے، اسی اسلام کی وجہ سے تم کیا بن گئے؟ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام یہ سکون اور امن والا مذہب ہے، اسلام یہ امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے رب الجلال نے فرمایا کہ تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن جائے، یعنی دین اسلام کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ کل تک کے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کل تک جو ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، کل تک کی جو ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے تو سالوں سال تک کے وہ جنگ چلا کرتی تھی، آج اسی اسلام کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو معلوم ہوا اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، اسلام امن و امان کا دین ہے، اسلام امن و شانتی والا دین ہے۔ اسی اسلام کی وجہ سے آپ لوگ بھائی بھائی بنے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ دین اسلام کو یا مذہب اسلام کو دہشت گردی کا دین کہتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام امن و شانتی والا مذہب ہے۔ اگر دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، سارے صحابہ کرام ہتھیاروں سے لیس ہیں، سارے صحابہ کرام کے درمیان خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے کہ چلو آج یوم المرحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے،
ہم مزہ چکھا دیں گے. سارے صحابہ کرام تلواروں سے لیس ہیں, سارے صحابہ کرام کے پاس ہتھیار ہیں, سارے صحابہ کرام آواز میں پکار اٹھتے ہیں الیوم یوم المرحمہ, کہ آج بدلے کا دن ہے, آج تلوار و سنان کا دن ہے. لیکن یاد رکھیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ کرام کے درمیان صحابہ کرام کے ساتھ ان کافروں مشرکین پر مکمل طور پر قابض تھے. لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ. صحابہ کرام تلوار و سنان کا نعرہ لگا رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا اذهبوا فانتم الطلقاء, اے سارے لوگوں تم لوگ آزاد ہو, تمہارے کو کوئی کچھ نہیں کرے گا, تم آزاد ہو. معلوم ہوا, اور یہی نہیں بلکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ابو سفیان جس کی وجہ سے اسلام میں بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں, وہ ابو سفیان جو مشرکین کی طرف سے کمانڈر ہوا کرتے تھے, اسی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں. تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان کرنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ جاؤ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی ہم امن و امان دے دیں گے. تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں پر مسلط ہونے کے باوجود, اپنی انتقام لینے کے باوجود, اپنا بدلہ لینے کے باوجود سارے لوگوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اگر اسلام دہشت گردی کا دین ہوتا تو اسی دن سن 8 ہجری میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کے سب کو ختم کر دیتے. تو معلوم ہوا اسلام امن و شانتی کا دین ہے, اسلام پیار و محبت کا دین ہے, اسلام بھائی چارگی کا دین ہے, اسلام ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھاتا ہے, اسلام ایک دوسرے سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا. تو وہی بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ تم اسی اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو پہلی تیسری جو تعلیم دی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ایک دوسرے سے فرقہ بندی نہ کرنا بلکہ اپنے اندر اتحاد و اتفاق قائم رکھنا. اسی اتحاد و اتفاق کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر, صحابہ کرام کے درمیان جو صحابہ کرام کی وجہ سے لوگوں کے اندر دہشت اور صحابہ کرام کا جو دبدبہ تھا وہ معاشی اعتبار سے نہیں تھا, یا صحابہ کرام بہت زیادہ مالدار نہیں تھے, مالداری کی وجہ سے دیگر ممالک پر صحابہ کرام کا دبدبہ نہیں تھا, بلکہ صحابہ کرام کا دبدبہ ایمان اور یقین کی پختگی کی وجہ سے تھا. صحابہ کرام کا جو دبدبہ دیگر ممالک میں تھا وہ اتحاد و اتفاق کی وجہ سے تھا. اندلس جس پر مسلمانوں نے 800 سال تک کی حکومت کی, جس پر طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو لے کر جب داخل ہو رہے تھے تو اپنی کشتیوں کو سمندر کے ساحل پر ہی جلا دیا اور اپنے ماتحت سپہ سالاروں کو, اپنی ماتحت لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ یا تو ہمیں اس شہر کو فتح کرنا ہے یا وہیں شہید ہو جانا ہے, اس لیے کشتیاں پہلے ہی جلا دو. تو سمندر کے ساحل پر سمندر سے آ کر کشتیوں سے اترے اور ساری کشتیوں کو جلا دیا, اور جب داخل ہوئے تو وہاں پر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے, وہاں پر ان کو غلبہ حاصل ہوا. اسی شہر کی بڑی بڑی مسجدیں آج مسلمانوں کے بنانے والوں پر رو رہی ہیں. آج اس شہر کے باغات اور نہریں یاد کر رہی ہیں کہ کہاں گئے وہ مسلمان, کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے مجھے 850 سال تک, جس نے میری سیرابی کی, میرے درمیان
اچھے طریقے سے لوگوں کو بسایا، امن و شانتی میرے درمیان پھیلایا۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ اسی ملک، اسی شہر میں جسے ہم اندلس کے نام سے جانتے ہیں، مسلمانوں نے 800 سال تک مکمل طور پر اس پر قابض رہے اور 800 سال تک کی حکومت کی، لیکن وہاں کی آج جو حالت زار ہے، وہاں کی جو آج خستہ حالت ہے، وہاں پر جو آج یہود و نصارہ نے غلبہ حاصل کیا ہے، وہ اسی بنیاد پر حاصل کیا کہ ان لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق ختم ہو چکا تھا۔ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ مسلمان ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگے، وہاں پر ایک سردار دوسرے سردار کو ہی عیسائیوں کے ہاتھ قتل کروانے لگا، وہاں پر لوگوں کے درمیان فرقہ بندی پیدا ہو گئی، وہاں پر لوگوں کے درمیان تعصبیت پیدا ہو گئی، وہاں پر لوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھنا پیدا ہو گیا، اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا۔ تو عیسائیوں نے وہاں پر حملہ کر دیا۔ جب تک اتحاد و اتفاق میں تھے، ان کے درمیان انتشار پیدا نہیں ہوا تھا، تو 800 سال تک مسلمان وہاں پر حکومت کرتے رہے، لیکن جیسے ہی ان کے درمیان سے اتحاد و اتفاق ختم ہوا، عیسائی اس پر غالب آ گئے، اور آج آپ وہاں کی حالت دیکھ سکتے ہیں، حالت زار پر وہاں کی بلڈنگیں، وہاں کی مسجدیں رو رہی ہیں۔ تو یہ اتحاد و اتفاق بہت بڑی نعمت ہے رب الجلال کی جانب سے۔ تو ہمیں ہر حالت میں اپنے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے اتحاد و اتفاق کا درس دیا اور اتحاد و اتفاق پر عمل کرتے رہے، جس کی بنیاد پر بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ اسی اتحاد و اتفاق کی وجہ سے اگر ہمارے اندر اتحاد و اتفاق ہے، بھلائی ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہوں چلے گا، لیکن ہم اتحاد و اتفاق اور یقینی اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے یقین کے اعتبار سے مضبوط ہوں، تو کوئی بھی شخص ہمارا بال بھی باکان نہیں کر سکتا۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو توحید اور کتاب و سنت کے بعد تیسری تعلیم دی، اسی اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی۔ اس لیے ہمیں اس اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا ہے، اس اتحاد و اتفاق پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ان ساری چیزوں میں ہمیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو بنانا ہے۔ تب جا کر ہم ایک اپنے درمیان سے برائیوں کو دور کر سکتے ہیں، تب جا کر ہم اپنے درمیان سے بغض اور حسد کو دور کر سکتے ہیں، تب جا کر کے ہم ایک دوسرے سے پیار و محبت کر سکتے ہیں، تب جا کر کے ہم ایک دوسرے سے ملنساری اور ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا، ہنسی خوشی سے پیش آنا۔ جب تک کہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی، ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا، ہمارے درمیان سے برائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو تیسری تعلیم جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ تعلیم اتحاد و اتفاق کی تھی۔ اس کے بعد چوتھی تعلیم جو دی، وہ چوتھی تعلیم تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئیے۔ اللہ کے نبی اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے سے بھلائی کے کاموں میں مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے، ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنا ہے، جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی بہت سے صحابہ کرام الگ الگ قبائل کے تھے، بہت سے صحابہ کرام الگ الگ نسلوں سے تھے، بہت سے صحابہ کرام میں رنگوں کا بھی اختلاف تھا، لیکن ان سارے اختلافات کو الگ رکھ کر سارے صحابہ کرام اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر متحد ہوئے اور ایک دوسرے کے ایسے خیر خواہ بنے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی بھلائی کرنے والے بنے کہ ان کے درمیان ان کی مثال آج ہم ان کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، اور اس جیسی مثالیں ہم اپنے درمیان قائم نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو پیار و محبت تھی، وہ پیار و محبت کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، سارے صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصاروں نے بڑھیا پاک استقبال کیا۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے انصاروں اور ان مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ آج کے وقت میں سگا بھائی بھی اس طریقے سے نہیں رہتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، دونوں کے درمیان بھائی چارگی پیدا کر دی۔ جب بھائی چارگی پیدا کر دی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان، تو ذرا سعد بن ربیع کیا بولتے ہیں غور کیجیے گا۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، تو ایسا کرو عبد الرحمن بن عوف کہ میں اپنی پوری جائیداد کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ رکھنا اور ایک حصہ میں رکھوں گا۔ ذرا اس لفظ پر غور کیجیے گا، پوری جائیداد کے 2 حصے کرنے پر تیار ہیں حضرت سعد بن ربیع، اور یہ عرض کر رہے ہیں اے عبد الرحمن بن عوف جو ان کے حقیقی بھائی نہیں ہیں بلکہ مکہ سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے پوری اپنی جائیداد جو کہ سعد بن ربیع مدینے کے سب سے مالدار شخص ہیں، انصاروں میں سب سے زیادہ مالدار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پوری جائیداد کا 2 حصہ کرتا ہوں، ایک حصہ آپ لے لینا اور ایک حصہ میں رکھ لوں گا۔ بلکہ یہی نہیں، قربان جائیے سعد بن ربیع پر، وہ یہ بھی کہتے ہیں اے عبد الرحمن بن عوف میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان میں سے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور طلاق دینے کے بعد جب وہ عدت پوری کر لے تو آپ اس سے نکاح کر لینا۔ ذرا دیکھیے کس طریقے سے پیار و محبت تھی۔ جائیداد تو جائیداد جو اپنی شریکہ حیات ہے اس کو بھی طلاق دینے پر تیار ہے، کس کے لیے؟ ایک اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ایک اپنی دینی بھائی کے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف جب اس طریقے سے حضرت سعد بن ربیع کا جملہ سنتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کو دعا دیتے ہیں، بارک اللہ لک وبارک لمالک وبارک لأہلک، اے سعد بن عبد الرحمن، اے سعد بن ربیع، اللہ تمہارے مال و دولت پر برکت عطا فرما۔ عبد الرحمن بن عوف ان کو یہ دعا دے دیتے ہیں اور ان کے اس آفر کو آپ قبول نہیں کرتے، وہ ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے بازار کا راستہ بس بتا دیجیے۔ چند دنوں بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف گھی اور پنیر بیچ کر کے وہ بھی الحمدللہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ چند دنوں بعد حضرت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر چینجنگ اور بدلاؤ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے عبد الرحمن، بڑے بدلے نظر آ رہے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہاں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ سعد بن ربیع وہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے اپنی جائیداد کو دور اپنی شریکہ حیات کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے کہ وہ ماحول کیسا ہوگا، کس طریقے سے وہ لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہوں گے، کس طریقے سے وہ لوگ پیار و محبت سے رہتے ہوں گے، جو لوگ اپنی جائیداد کے جو جائیداد انہوں نے اپنی محنت سے کمائی تھی اس جائیداد کے بھی 2 حصے کرنے پر تیار ہیں، وہ بھی اپنے سگے بھائی کے لیے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے دینی بھائی کے لیے۔ اور آج ہم اپنے ماحول میں غور کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم کس طریقے سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آج ایک بہن اپنا واجب حق مانگتی ہے تو اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ آج ایک ماں اپنی بہنوں کے لیے حصہ طلب کرتی ہے تو اس ماں سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس ماں کی طرف بھی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اگر اس ماں نے تمہارے لیے بددعا کر دی اور وہ بددعا رب ذوالجلال کے ہاں قبول ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارے لیے جنت حرام ہو جائے گی، کیونکہ رب ذوالجلال نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے۔ اگر
بھی بولنے سے منع کیا ہے، تو ذرا ہم اپنی حالت زار پر غور کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں ایک نگاہ دوڑا سکتے ہیں، ہم خود اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم نے اس دنیاوی زندگی کو اصل زندگی بنا لیا ہے، جس دنیا کی مثال رب ذوالجلال کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج اسی دنیا کے پیچھے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اگر ہماری یہی حالت رہی تو اگر یہی حالت رہی، ہم نے اپنے اندر چینجنگ اور بدلاؤ نہیں کیا، تو رب ذوالجلال ہی ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ ضرور محترم دوستوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں رب ذوالجلال سے یہی دعا کروں گا، اے الہ العالمین تو ہم سب کو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم نے اب تک جو غلطیاں کر دی ہیں ان غلطیوں کو تو معاف فرما دے، اور آج کے بعد سے ہمیں ایک اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم نے جو ایک دوسرے کے درمیان رنجشیں ہیں ان رنجشوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔